مفتی صاحب جمعے کے دن کپڑے دھونا جائز ہے یا نہیں؟ یہ تو خواتین بہت ساری جمعے کے دن ساری گٹھری لے کے بیٹھتی ہیں، جن کے یہاں واشنگ مشین ہے، وہ بس جمعے کا دن کا انتظار کرتی ہیں، پورا ہفتہ تو وہ سو کے گزارتی ہیں، اور جمعے کا دن جس کو سید الایام کہا گیا کہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہ جمعے کا دن امت محمدیہ میں ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل میں سنیچر کا دن تھا۔ سنیچر کا دن ان میں بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا، اور ان کے یہاں سنیچر کا دن عبادت کے لیے خاص تھا۔ اور آپ دیکھیں نا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پابندی کیا لگائی تھی کہ جیسے ہمارے یہاں جمعے کے دن نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سے ان کے یہاں سنیچر کا دن عبادت کا دن تھا۔ تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو سنیچر کے دن آپ مچھلی نہ پکڑے، تم لوگ مچھلی نہ پکڑو بلکہ عبادت کرو، اور باقی پورے 7 دن آپ خوب مچھلی پکڑو، خوب کھاؤ، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن اس دن ایک آزمائش ان کے اوپر آ گئی۔ وہ آزمائش کیا آئی کہ وہ مچھلیاں جو تھیں، وہ مچھلیاں سنیچر کے دن تو اوپر آ جاتی تھی، ایسے ہی آپ پکڑ لو، اور باقی 7 دنوں میں انہیں ڈھونڈنا پڑتی تھی، بڑے جال لگانا پڑتے تھے۔ تو یہ ایک امتحان ان لوگوں کے اوپر آیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ عبادت کو چھوڑ کر مچھلیوں کی طرف بھاگے کہ بھائی آج سنیچر کا دن ہے، آج تو مچھلیاں اوپر ہوں گی۔ یہ ان کی آزمائش تھی، لیکن وہ مچھلیوں کی طرف بھاگے اور آزمائش میں فیل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو بندر بنا دیا۔ یہ ان کو بندر بنا دیا کیونکہ وہ جیسے آج ہم میں جمعے کا دن ہے، ان میں سنیچر کا دن تھا، اس دن عبادت کے بجائے وہ کھانے پینے کی طرف دوڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ آج کل کوئی بندر خنزیر تو بننا نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کے اوپر کوئی ایسا عذاب نہ آئے جیسا پہلی امتوں کے اوپر آئے تھے، یعنی بندر کوئی بنا، کسی کی قوم خنزیر بن گئی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کوئی عذاب نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، تو ہماری صورتیں مسخ نہیں ہو رہی ہیں ایک دم۔ ویسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے صورتوں کا مسخ ہو جانا، لیکن بہرحال اور ہم بندر نہیں بن رہے، خنزیر نہیں بن رہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دی، لیکن قیامت کے دن اس گرفت سے ہم نہیں بچ سکتے۔ جمعے کا دن چھٹی کا دن مانا جاتا ہے عام طور سے، تو مطلب ہم لوگ عبادت کی بھی چھٹی کر دیتے ہیں۔ عبادت کا تو سیزن ہے جمعے کا دن، آپ سارے کام جمعے کے دن کے فضائل دیکھیں، آپ سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اس سورت کے پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت، سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت، اس دن درود پاک پڑھنے کی، پورے ہفتے میں سب سے زیادہ جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ تو عورتیں کیا کر رہی ہوتی ہیں، باقی دن تو سیریل دیکھ کے گزارتی ہیں، اور جمعے کے دن وہ کہتی ہیں کہ ہم کپڑے دھوئیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ 10 بجے سے کپڑے دھونا شروع کرتی ہیں، شام کر دیتی ہیں، وہ ساری نمازیں گول، کیسی سورہ کہف اور کیسی قرآنی آیات اور کیسی درود پاک، وہ سب کپڑوں میں نکل جاتا ہے۔ تو میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ کپڑے دھونا منع یا حرام نہیں، میں نہیں کہہ رہا حرام ہے، دھو نہیں سکتے، دھو سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے لیے جمعے کے دن ضرور ٹائم نکالیں، کیونکہ یہ ان کے یہاں جیسے سنیچر کا دن تھا، ہمارے یہاں جمعے کا دن ہے، عبادت کے لیے جمعے کا دن خاص ہے۔ تو اس لیے ضرور بضرور جمعے کے دن عورتوں کو چاہیے کہ وہ عبادت میں مشغول ہوں۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ بس مرد حضرات ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی نماز ہے نہیں۔ بھائی عورتوں کے اوپر جمعہ نہیں ہے تو ظہر کی نماز ہے، عورتیں جمعے کے دن ظہر کی نماز اپنے گھر پہ ادا کریں، اور اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں سورہ کہف وغیرہ، یہ ان کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قبر میں روشنی ہوگی، قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی شفاعت میسر ہوگی، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جو کثرت سے جمعے کے دن درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں ممکن ہے کہ دیدار کرا دے۔ تو ان فضیلتوں سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں جو اپنے کپڑے دھونے میں اور اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور نہا دھو کے کرنا اور چٹیا باندھنا، بالوں میں تیل ڈالنا، سنگار کرنا، میک اپ کرنا، کپڑے دھو، یہ سب چیزیں بھی اچھی باتیں، سنت ہے یہ ساری چیزیں، لیکن ان چیزوں کے بعد ٹائم نکالو زیادہ تر اس دن اپنے وظائف کے لیے، پڑھنے لکھنے کے لیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم
یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنے اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.